السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RHN چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون إلى أمثال الذر يوم القيامة في سورة الرجال، يغشاهم الرجل في أمثال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم الأنيار، ويسقون من عصارة النار من طينة الخبال. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی و کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا، اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں. تکبر، حسد، گالی گلوچ، غیبت، جھگڑا، لڑائی، یہ بہت قبیح شے ہے اور یہ صفت جس انسان کے اندر پایا جاتا ہو وہ انسان شیطان کے شکل میں وہ انسان ہے. اس قبیح مذموم صفت ان کے اندر ہونے کی وجہ سے پورے معاشرہ کو وہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. اخوت اور بھائی چارگی کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے. یہ تکبر اور حسد اتنی خطرناک اور قبیح شے ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا بہت ضروری ہے. آؤ سب سے پہلے سمجھیں کہ تکبر کہتے ہیں کس کو. تکبر کبر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، جو اللہ کی ایک صفت میں سے ایک صفت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک صفت المتکبر ہے، بڑائی والا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک صفت الکبیر ہے، بہت بڑا. اور ایک صفت المتعالی ہے، بہت بلند بالا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح وہ اپنے اسماء الحسنی میں بھی اکیلا ہے، اس کا اور کوئی مستحق نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تمام قسم کی کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ زبردست حکمت اور غالب والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اور حمد و ثنا اسی کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. آسمان و زمین میں جتنے بھی چرند پرند ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کر رہے ہیں. جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والملائکۃ، اور اس کے معزز فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اور اس کے معزز فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کام ہو کر گزرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا.
اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ایک تو زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے اذا ذکروا بہا، جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جاتا، واعظ و نصیحت قرآن و حدیث کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، خروا سجدا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اور ان کے آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کو ہم سامنے رکھیں اور ہم اپنے آپ کا جائزہ خود لیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں اور ان کی نعمتوں کو، انواع و اقسام کی نعمتوں کو پا کر ہم ان کی نعمتوں کا ہم کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ہم تکبر نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب اللہ کے لیے تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب آیتیں ان کے سامنے اور قرآن و حدیث کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو وہ فوراً ڈرنے لگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور بہت سے ایماندار لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں جو وہ پنجے گانا نماز کی پابندی تو وہ کرتے ہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے استطاعت کے مطابق وہ عبادت تو کرتے ہی ہیں، لیکن وہ جب اپنے بستر پر سوتے ہیں تو ان کا پہلو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے خالی نہیں ہوتا، وہ بستر پر سوئے سوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آج موسم ہے، کھیتی کا موسم ہے، آج ہم مسجد میں عبادت کر کے ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اور جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں، جو ہی ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کا سوا یہ نہیں ہے، ہم مسجد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں اور مسجد سے جب نکلیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں، کھیتی میں جائیں کھیتی کا کام کریں، وہاں ہم کھیتی کا کام کرتے رہیں، لیکن زبان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد ہمارے زبان میں ہونا چاہیے، وہاں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، بازار میں جائیں تو وہاں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، گھر میں بھی رہیں تو وہاں بھی اللہ کو یاد کریں، ہر جگہ ہر لمحہ ہر آن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور جب ہم اس معاملے میں جب اس نوعیے پر ہم جب اتر جائیں گے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ہمارا برگزیدہ بندہ ہے، وہ ہمارا مقرب بندہ ہے، میں اس کے لیے جنت میں جو ہی وہ دنیا کو چھوڑے گا اور دنیا کو چھوڑ کر جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو ایسے ایسے نعمتوں سے ہم نوازیں گے جو ان کے نہ کانوں نے سنا ہے، نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ان کے قلب و جگر میں وہ بات وہم و گمان تک آیا ہے، ہم ایسے ایسی نعمتوں سے ہم اس کو جنت میں اس کو ہم نوازیں گے۔ تو یہ انعام و اکرام کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان و زمین میں
किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। वो गालिब हिकमत वाला है। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, और वो कुरान मजीद का आयत करीमा है जो अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने तिलावत की है। 15वां पारा बनी इसराइल का आयत करीमा है। अल्लाह सुब्हानहू आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ व लन तबलुगल जिबाल तूला। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कि मेरे बंदे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मुखातिब करके कहता है कि तुम ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ व लन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना ही तुम पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकते हो। तुम अपने हैसियत पर रहो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, आज इंसान थोड़ी सी अल्लाह ने उसको माल और दौलत से नवाजा, फ़ौरन वो तकब्बुर, घमंड और मगरूर में मुब्तला हो जाता है। जब इंसान अपनी हैसियत को समझे तो वो फिर कभी भी तकब्बुर नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान अपनी पैदाइश पर गौर व फिक्र करे कि हम किस पानी से अल्लाह ने हमको पैदा किया, बनाया, जो इंसान उस पानी का नाम अपनी ज़ुबान में लेना पसंद नहीं करता। एक हकीर और ज़लील पानी से इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, पैदा किया। फिर इंसान तकब्बुर में क्यों, घमंड क्यों में, गुरूर में क्यों है? तो फरमाया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम ज़मीन में अकड़ कर न चलो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ज़मीन में अकड़ कर चल रहा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। तो तकब्बुर इतनी ख़तरनाक और बुरी शय है जिससे हर मुसलमान को बचना बहुत ज़रूरी है। तकब्बुर की 3 अलामतें हो सकती हैं और 3 किस्म भी है। एक तकब्बुर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ तकब्बुर करना, घमंड करना, जैसे कारून ने किया, फ़िरौन ने किया, शद्दाद ने किया। फ़िरौन ने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उसको, उनके ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल किया। तकब्बुर की एक शक्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत को इनकार करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग पेश किया और सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स खाना खा रहे थे और वो शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल बियमीनिका, वो शख्स दाहिने हाथ से खाना खाओ। तो उस शख्स ने कहा कि ला अस्ततीउ, मैं इस्तिताअत नहीं रखता। हालांकि उसके वो चाहता तो वो दाहिने हाथ से भी खाना खा सकता था, लेकिन उन्होंने तकब्बुर और घमंड की वजह से कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा मनाअहु इल्लल किब्र ला इस्तताअतु। अगर ये सचमुच अगर कहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये घमंड तकब्बुर की वजह से ये बात कह रहा है, तब फिर ये क़यामत तक दाहिने हाथ से कभी भी खाना नहीं खा सकेगा। और वैसा ही हुआ, हाथ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाहिने हाथ को शिल कर दिया और कभी भी दाहिने हाथ को उठा नहीं सका। तो तकब्बुर की अलामत। एक तकब्बुर ये भी होता है कि बंदा अपने चाहने वालों के साथ तकब्बुर करे। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको माल और दौलत से नवाजा, और दौलत के वजह से वो सोचता है अल्लाह ने मुझे दौलत इनायत किया, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं, और दूसरों को वो हक़ारत की नज़र से देखता है।
انسان کے اندر یہ بھی ایک تکبر ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنے حسین خوبصورتی کی وجہ سے بھی تکبر کر سکتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور جو اس کے برعکس جو بدصورت ہیں اس کو دیکھ کر اس کو وہ حقارت کے نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے سے وہ اکڑ کر چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور یہ چیز سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ ایک جو علم بصیرت رکھنے والا کہتا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک مقرر جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے، جو چرب زبان ہوتا ہے، تقریر سے تمام لوگوں کو اپنی طرف مرعوب کر لیتا ہے، وہ خطابت کے میدان میں گھمنڈ تکبر کرتا ہے، جو انسانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قاری جو قرآن مجید کو بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر فخر تکبر کرتا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے اندر کبر، گھمنڈ، تکبر پیدا ہو جائے تب پھر وہ ان کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے۔ ترغیب و ترغیب کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں صفا مروہ پہاڑی کے پاس ملے اور دونوں میں بات چیت ہونے لگی اور بہت دیر تک وہ لوگ بات کرنے لگے۔ پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ وہ رونے لگے، زاروں کے تار رونے لگے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ جس کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، مثقال حبۃ من خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، یوجہ اللہ من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دے گا، جس کی وجہ سے اب میرا معاملہ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اگر میرے پاس تھوڑی سی بھی تکبر ہوگی، گھمنڈ ہوگی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہمیں کبر، تکبر، گھمنڈ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ حدیث جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون امثال الذر الی یوم القیامہ، قیامت کے روز متکبروں کو، گھمنڈ، غرور، فخر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حال میں اٹھائے گا، فی صورت الرجال یغشاہم الذل، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے شکل میں انسان بنا کر اٹھایا جائے گا، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بنا کر انسان کے شکل میں اس کو اٹھایا جائے گا، من کل مکان یساقون، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ جس طرح دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا رکھا اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے، جاہ و منصب کی وجہ سے، اعلیٰ ڈگری کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آج ان کے اوپر جہنم کے اندر چاروں طرف سے ذلت و رسوائی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ من کل مکان یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام بولس کہا جاتا ہے، جہنم کے جیل خانہ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، تعلوہم الانیار، اور ہر طرف سے ان کے اوپر جہنم کا آگ غالب آ جائے گا، ان کے پاؤں کو جلا کر راکھ کر دے گا، ان کے پیٹھ کو جلا کر راکھ کر دے گا جہنم کی آگ، ان کے پورے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گا، وَيُسْقَوْنَ مِنْ عِصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، اور جب
اس کو پیاس لگے گا، بھوک کو پیاس لگے گی۔ من طینۃ الخبال، تو جہنم میں جلنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے جسم سے جو پیپ اور خون جو بہے گا، انہیں پیپ اور خون کو ان کو پیاس کی جگہ پر یعنی پانی کی جگہ میں اس شخص کو وہ پلایا جائے گا۔ یہ اتنی خطرناک، ایک تو آگ میں جھلس رہے ہوں گے، دوسری طرف پیاس کی شدت کے مارے ان کی زبان باہر نکلی پڑی ہوگی، اور جب پانی مانگیں گے تو خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ سزا ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے فخر کیا، تکبر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گھمنڈ کیا۔ تو ہم آج معاشرہ اور سوسائٹی کا جائزہ لیں، آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے اگر اس کو کوئی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے وہ قارون کا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا، لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ قرآن مجید سورۃ القصص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، ان قارون کان قوم من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا قارون، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے قارون کو نوازا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قارون کی خزانے کی چابی ایک بھاری جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، خزانہ نہیں بلکہ خزانے کی چابی۔ لَتَنُوءُ، اور تنو عربی کے لفظ اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت بڑا بھاری پتھر ہو اور 3 4 5 آدمی مل کر پتھر کو اٹھانا چاہیں تو اس پتھر کو اٹھانے کے لیے اسے جھکنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ وزنی پتھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو جھکنا پڑتا ہے اٹھانے کے لیے بھاری چیز۔ ایسے ہی قارون کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے ایک بھاری جماعت کو اس طرح جھکنا پڑتا تھا، یعنی پتہ چلا کہ قارون کی خزانے کی چابی کتنا تھی۔ جب چابیاں اتنی تھی تو اب قارون کی خزانے کتنے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو اتنے خزانوں سے نوازا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْرَحِينَ۔ اور ان کے خاندان والوں نے، ان کے گاؤں والوں نے ان سے کہا کہ اے قارون، تو اپنے خزانے کو پا کر تو اترا نہیں، اللہ کے ساتھ تو روگردانی نہ کر، کیونکہ اترانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدُّنْيَا وَآخِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے اس سے کچھ دنیاوی زندگی کے لیے بھی رکھ لے، اور آخرت، اللہ آخرت کے لیے تو خرچ کر، غریبوں میں تقسیم کر، اور اپنے لیے بھی رکھ، اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والے، جھگڑا لڑائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کچھ گاؤں والے یا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے پہنچے، تب انہوں نے، قارون نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، میں نے جو دولت کمایا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے، مجھے دوسرے کسی نے نہیں دیا۔ آج معاشرہ اور سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں تو یہی ہوتا ہے، اگر اللہ نے فضل و کرم سے اگر کسی کو نوازا ہے، اس کے پاس دولت کی اگر بھرمار ہو، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے طاقت سے یہ مال و دولت حاصل کیا، ہم نے محنت مزدوری کر کے حاصل کیا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دیا۔ تو قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے علم سے حاصل کیا۔ اب قارون کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قارون کے پاس کون سا علم تھا؟ بعض مفسرین عظام کہتے ہیں کہ قارون کے پاس ایک ایسا علم کیمیا تھا۔ بعض مفسرین، تفسیر ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک گھاس، ایک جڑی بوٹی ہے جس کی عرق کو لوہے کے اندر اگر ڈالا جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے، جو علم قارون کے پاس تھا۔ لیکن بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، اللہ نے اس کو کوئی دوسرے علم سے نوازا تھا۔
اور یہ سونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے اندر سے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کے اندر ہے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو واللہ اعلم بالصواب جہاں سے بھی اس کو دولت دیا تھا، اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة، اور جبکہ اس کو معلوم تھا اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روگردانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کو زمین کے نست نابود کر دیا۔ قارون کو یہ معلوم تھا، پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ تکبر فخر کرتا تھا۔ یہ ٹائم نہیں ہے، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ قارون اپنے لوگوں کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو ان کے ماننے والوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی پہننے کے سامان ہوتے، ہم بھی قارون انہ لذو حظ عظیم، بہت قسمت اور بہت دھنی والا ہے قارون، ہمارے پاس بھی ایسا علم ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی پہنتے، ایسے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ رہتے۔ اور اچھا ہوا بھی ایسے کہ وَأَصْبَحَ الَّذِي تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قارون کے یہ گھمنڈ اور تکبر پسند آیا، ان کو خزانہ سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جو لوگ کل تک اس طرح قارون کی طرف بننے کی تمنا آرزویں کر رہے تھے، آرزویں تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان و اکرام کیا، اگر ہم قارون کی طرح ہم تمنا کر رہے تھے دولت کی، اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ ہمیں بھی دھسا دیتا، لیکن احسان کیا کہ مجھے بچایا۔ ہمیں جو بھی اللہ جو رزق دے اللہ ہم اسی پر تیری قناعت کریں گے، ہم اسی پر شکریہ ادا کریں گے۔ تو آج ہمیں فخر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم اس دولت کو پا کر ہم شکریہ ادا کریں۔ آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہمیں ایسی دولت نہ دے جس دولت کو پا کر ہم شر قصور نالائق بن جائیں۔ بار الہ ہمیں ایسی دولت دے تو ہمیں دولت اگر دے تو عثمان رضی اللہ عنہ جیسے سخاوت اور فیاضی دے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف